السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ. لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیجیے اور ساتھ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی اور بہت جلدی مل سکیں. تو چلے میں مزید وقت نہیں لوں گی اور شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق میں ایپیسوڈ 24. ثبوت؟ اس کا پورا وجود گویا سن ہو گیا. کیسا ثبوت؟ اس نے اس کی جانب سواریاں نگاہوں سے دیکھا تو لا علمی کہ اس مظاہرے پر اس کا دل چاہا وہ مزید 2 رکھ کے اسے لگائے اور پھر اس نے ایسا ہی کیا. اس کے گریبان کو زور سے پکڑتے ہوئے اس نے اس کے جبڑے پر زور سے مارا تو ایک دم سے خون منہ میں گھلتا ہوا محسوس ہوا. تو اس قدر گھامڑ ہے کہ تجھے اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی پتہ نہیں چلا کہ تو کیا چیز ادھر چھوڑ آیا ہے. وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو اس کے دماغ میں جیسے گھنٹی سی بجی. اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بایاں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کیا تو وہ کرا اٹھا. اف! اس کی چھوٹی انگلی میں پہنی گئی ایگل کندہ انگوٹھی اس کی انگلی سے غائب تھی. میرا کالر چھوڑ نا اب. وہ کم از کم اس کے یوں سامنے کھڑے ہو کے اپنی غفلتوں کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پہلے اس نے اس کے چنگل سے آزاد ہونا چاہا. میری بات کا جواب دے پہلے. اس نے کالر مزید دبوچتے ہوئے کہا تو اب کی بار کوئی اور جائے فرار نہ پا کے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کا مکہ بنا کے اس کے پہلو میں دے مارا تو اس غیر متوقع حملے پہ اس کی گرفت اس کے کالر پہ نرم پڑی، جس کا فائدہ اٹھا کے وہ فوراً پرے ہوا. سوری، لیکن میں عادت سے مجبور ہوں. کسی کے ہاتھ کالر پہ یوں برداشت نہیں کر سکتا. اس کی شعلے اور غلطی نگاہوں سے بے نیاز وہ اپنے ڈائلاگ جھوڑنے سے باز نہ آیا تو اس کا دل چاہا وہ اس شخص کی گچھی مروڑ دے. اچھا ریلیکس، بی پی شوٹ مت کروا لینا اپنا. وہ انگوٹھی دراصل میں بات کرنے کے دوران انگلی پہ گھما رہا تھا تو اس لیے جلدی میں نیچے گر گئی تھی. لیکن تم پریشان مت ہو، اس پہ میرے فنگر پرنٹس نہیں ہیں. وہ اس کے بگڑے تاثرات کو دیکھتا ہوا اب سنجیدگی سے گویا ہوا، لیکن اس کے تاثرات ہنوز قائم و دائم رہے. تمہیں وہ انگوٹھی پہنے کس نے دیکھا ہے؟ وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تو اس نے الجھ کے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کی بات سمجھتے ہوئے بہت مطمئن انداز میں گویا ہوا. ان دونوں نے، جنہیں موت کے گھاٹ اتار کے آیا ہوں. اور وہ کہتے کہتے رکا تو اس کے روم میں بے چینی پھیل گئی. اور اس نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو جینس کی پاکٹ میں دایاں ہاتھ گھسائے کھڑا بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے داڑھی کھجا رہا تھا. اور میری ڈاکٹر نے؟ اس کے سادگی سے کہنے پر اس کے کھولتے اعصاب پہ جیسے ٹھنڈا پانی پڑا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ایک خوخار گھوری اس پہ ڈالنی ضروری سمجھی جو اس کی رگوں کو سکون سے دباتا اب دانت نکال رہا تھا. کافی بنا کے لاؤ میرے لیے. اس کی بدتیسی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے صوفے پہ بیٹھ کر اسے حکم جاری کیا، جس سے وہ بہت سکون کے ساتھ نظر انداز کرتا اسی کے سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا. اب کیا ہے؟ اس کے بیٹھنے پہ اس نے خوف زدہ انداز میں اسے دیکھا جو سکون سے ریموٹ اٹھا کر اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا. اپنی غنڈہ گردی دکھانے سے قبل آنکھوں کا استعمال کر لیتے تو پتہ چلتا کہ میرے ہاتھ میں کافی کا جار تھا جو اس وقت سنک میں کافی والے مگ کے ساتھ پڑا اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. اسی کے سے انداز میں طراق سے جواب دیتا وہ اس کو لب کھینچنے پہ مجبور کر گیا. ویسے تم اس وقت میرے غریب خانے پہ کیا کر رہے ہو؟ یہ وقت تو تمہارا خالصتاً آفس ٹائم نہیں ہوتا جہاں تم اپنی بیوی کو ٹیز کرتے ہو. اس کی خاموشی محسوس کر کے اس نے اب پھر سے اس کی رگ دبائی تو حسب سابق وہ بھڑک اٹھا. میری بیوی کا نام مت لیا کرو. اس کی سرد آواز میں کی گئی تنبیہ پہ وہ خوف زدہ ہونے کے بجائے کھل کے ہنس دیا. پتہ ہے کیا، مجھے بہت مزہ آتا ہے تیرے منہ سے یہ میری بیوی جیسے لفظ سننے میں. اس کے محظوظ کن انداز پہ اس کی تیوری پہ کئی بل نمودار ہوئے جبکہ کن پٹی کی پھڑکتی رگ اندرونی خلفشار کی مکمل عکاسی کر رہی تھی. اب اس بکواس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے رکھائی سے کہا. نہیں، دراصل میں یہ دیکھ کے اچھا محسوس کرتا ہوں کہ جسے ایک مطلب کے تحت بیوی بنایا اس کے لیے تیرا یہ انداز ہے تو انیا کے لیے تو دنیا سے لڑ جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ بہت سادگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنی شاطر نگاہیں اس کے چہرے پہ مرکوز کی تو اس سادگی میں چھپی چالاکی اور شاطر پن محسوس کر کے وہ کلرس اٹھا، لیکن اب کی بار اس نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا. آج وہ احمد اینڈ سنز کمپنی جا رہی ہے.
چند ثانیے بعد اس نے بے تاثر آواز گونجی تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ لیکن یار وہ لوگ! اس کا ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کے اس نے بات وہیں ہونٹوں میں دبا لی، جبکہ وہ اس کی ادھوری بات کا مکمل مطلب سمجھتے ہوئے بھی نظر انداز کر گیا۔ چائے پلاؤ مجھے۔ اس نے اس کی باتوں سے بچنے کے لیے نیا بہانہ ڈھونڈا تو وہ اسے کچھ دیر کی مہلت دینے کا سوچ کے اپنی جگہ سے اٹھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ موبائل کی سمت متوجہ ہوا جہاں اسے اس کے احمد اینڈ سنز کمپنی پہنچنے کی اطلاع موصول ہو چکی تھی۔ خوبصورت ٹائل سے سجے فرش پہ مضبوطی کے ساتھ وہ سیاہ سینڈل میں ملبوس پیر جماتی بہت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ سفید ٹراؤزر کے ساتھ بلو شارٹ گول گھیرے والی کھلی سی شرٹ پہنے وہ گلے میں اسٹالر کو مفلر کی طرح لپیٹے اپنے ہلکے سے گھنگھریالے بالوں کو اسکارف میں لپیٹے بہت خوبصورت اور جاذب نظر دکھ رہی تھی۔ حسب توقع جب وہ ریسیپشن پر پہنچی تو اس کے نام بتانے سے پہلے ہی اسے آفس کا بتا کے وہاں پہنچنے کا کہا گیا۔ یا وحشت! یہ سر اور اس کمپنی والوں کے درمیان آخر چکر کیا ہے جو یہ فارمیلٹیز بھی پورا کرنے کے چکروں میں نہیں ہے؟ آفس کے دروازے پہ کھڑی وہ ہولے سے بڑبڑائی اور پھر بہت احتیاط سے دروازہ نوک کرنے کے بعد اندر سے اجازت موصول ہونے پہ اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سلام کے ساتھ ایک طائرانہ نگاہ آفس میں ڈالی تو اس نے میز کے پار بیٹھے احمد انور اور پھر دیوار کے ساتھ لگے صوفوں پہ ان کے تینوں بیٹوں کے ساتھ اس کمپنی کے مینیجر کو دیکھا تو اس کا دل جانے کیوں گھبرانے لگا، لیکن وہ خود پر قابو پاتی ایک زبردستی کی مسکان ہونٹوں پہ سجا کے آگے بڑھی تو غیر متوقع طور پر احمد صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کا پرتپاک سے استقبال کیا۔ ویلکم مس زالے، بہت اچھا لگا آپ کو یوں ایک دفعہ پھر سے اس کمپنی میں دیکھ کر۔ ان کے اس انداز سے وہ اب کھل کے مسکراتی ان کا شکریہ ادا کر کے ان کے سامنے کرسی پہ پرتکلف انداز میں بیٹھ گئی۔ کیا لیں گی آپ؟ چائے، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے پوچھا تو اس نے فوراً بے تکلفی سے کولڈ ڈرنک کا کہا اور خود اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل ان کے سامنے رکھی۔ اس کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ کی پہلی فائل ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے، انہوں نے شگفتگی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ ہولے سے مسکرا دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ایک دم سے اس کے عقب سے ایک مردانہ آواز گونجی۔ لیکن اب فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ظالم میر کے نام کے ساتھ شرافکن عالم کا نام نہیں ہے، مگر اس فائل میں یہ بطور مسز شرافکن کے نام سے جانی جائیں گی، رائٹ مسز افغان عالم؟ احمد صاحب کے منجلے بیٹے زبیر احمد نے عجیب سے انداز میں استفسار کیا تو اس کے چہرے پہ بکھری مسکراہٹ فوراً اڑنچھی ہو گئی۔ میرا نام اب بھی ظالم میر ہی ہے، افغان عالم سے میرا جو بھی رشتہ ہے وہ بہت جلد ٹوٹ جائے گا، اس نے سنجیدگی سے جواب دے کر رخ احمد صاحب کی جانب موڑا جو اپنے بیٹے کو متبع نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس بات کو ختم کریں مس ظالم، مجھے بے حد افسوس ہے کہ میرے پاکستان نہ ہونے کے باعث میرے بیٹے آپ کی سیلری پہ کمپرومائز نہ کر سکے اور آپ کو جاب چھوڑنی پڑی، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک سوال پوچھوں؟ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اس سے بہت مہذب انداز میں اجازت چاہی تو اس نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ عالم کمپنی سے ریزائن دینے کی کیا وجہ ہے، جبکہ وہ تو اپنے ورکرز کو بہت اچھا پیکیج دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا تو افغان عالم سے ایک رشتہ بھی ہے جسے دنیا جانتی ہے۔ انہوں نے اپنی شاطر کھوجتی نگاہیں اس کے سبھی چہرے پہ گاڑتے ہوئے استفسار کیا تو اس نے بنا کوئی تاثر دیے ان کی جانب دیکھا۔ سر، جب کسی جگہ عزت نہ ہو تو وہاں پیسہ بھی کسی کام نہیں آتا، اور جہاں تک بات ہے اس رشتے کی تو وہ افغان عالم نے زبردستی بنایا تھا کیونکہ وہ عورتوں کے ساتھ بہت طریقے سے پیش آتا ہے۔ اس نے مجھے بھی ٹریپ کیا جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، لیکن اب مجھ سے مزید یہ سب برداشت نہیں ہوا تو میں نے ریزائن کر دیا۔ اس نے پہلے سے گھڑے ہوئے جواب کو بہت سکون کے ساتھ یوں پیش کیا کہ وہاں بیٹھے وہ پانچوں گھاک شکاری اس کی اداکاری کو جان نہ سکے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ایسے مردوں پہ، لیکن خیر آپ پریشان مت ہوں، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، یہ آپ کا اپنا آفس ہے، اور رہی سیلری کی بات تو آپ اپنا پیکیج بتا دیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مکمل سہولیات دی جائیں۔ ظالم میر نہیں جانتی تھی وہ ان سب کے لیے سونے کی ایسی چڑیا ثابت ہونے والی تھی جس میں ان سب کے خیال میں شرافکن کی جان بند تھی۔ ایسے میں اگر کچھ دن اس پہ انہیں اپنی ساری دولت بھی خرچ کرنی پڑتی تو وہ کچھ کرنے سے دریغ نہ کرتے کہ کچھ دنوں تک وہ یہ سب سود سمیت واپس لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بہت بہت شکریہ سر،
وہ ممنونیت سے انہیں دیکھ کے وہاں سے کچھ فائنل کر کے آفس کے روم سے باہر نکلی تو اس کے کندھوں سے جیسے بہت سارا بوجھ اتر گیا۔ شکر ہے یہ مرحلہ تو حل ہوا۔ اس نے شکر ادا کیا، لیکن اگلے ہی پل اس کے تاثرات یوں ہو گئے کہ جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ اب اس شخص کو بھی برداشت کرنا ہے۔ ٹیکسی میں بیٹھتے اس نے خوف سے سوچا اور ٹیکسی والے کو ہاسٹل پہنچنے کا کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی ابھی اس کا پیچھا کیا جائے گا، اس لیے وہ افغان کے کہے کے مطابق پہلے ہاسٹل روانہ ہو گئی۔ اس کی گاڑی بہت تیزی کے ساتھ کشادہ سڑک پہ گاڑیوں کے درمیان سے گزرتی اپنا راستہ بناتی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ انور، تمہیں راستے میں کہیں بھی کوئی گاڑی اپنا تعاقب کرتی نظر آئے تو تم نے گاڑی کو کسی قیمت پہ نہیں روکنا اور مجھے فوراً اطلاع دینی ہے، رائٹ؟ وہ اسپیکر پہ کال رکھے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جی سر۔ دوسری جانب انور کی مؤدب سی آواز گونجی تو اس نے اسے مزید 2 ہدایات دے کے کال بند کی اور خود مکمل توجہ ڈرائیونگ کی طرف مبذول کر دی۔ کچھ منٹوں کی دیری کے بعد اس کی گاڑی عالم پیلس کے وسیع پورٹیکو میں پارک ہو رہی تھی، جبکہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ السلام علیکم۔ خوبصورت اور اینٹیک آرائشی لوازمات سے سجے ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے بلند آواز میں سلام کیا تو اس کی غیر متوقع آواز سے ملازمہ کے ساتھ کچن میں مصروف حدیقہ بیگم خوشی سے باہر نکلی۔ افغان آپ؟ وہ خوشی سے اس کی جانب لپکیں اور اسے پیار کرتی اپنے سینے سے لگا گئیں۔ آپ نے بتایا نہیں اپنے آنے کا؟ وہ اس کی اچانک آمد پہ بہت حیران اور خوش تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اپنے ہی گھر آنے کے لیے اپنی ہی ماں کو اطلاع کرتے ہیں۔ وہ نے مضبوط بازو کے حلقے میں لیتا لسانیت سے گویا ہوا تو ان کے چہرے پر شاکی پن سا لہرایا۔ جب گھر اپنا ہے تو روز کیوں نہیں آتے؟ ان کے لہجے میں ایک عجب سی کسک تھی، جسے محسوس کرتا وہ چند پل کے لیے چپ سا ہو گیا، مگر پھر سر جھٹکتے ہوئے خود کو سنبھالا اور مدھم سا مسکراتے ہوئے ان کے بالوں پہ اپنے لب رکھے۔ اب سے روز ہی آیا کروں گا، نہ صرف میں بلکہ آپ کی بہو بھی۔ اس کے مدھم سے لہجے میں کیے گئے انکشاف میں انہوں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ زالے یا پھر انیا؟ ان کے لہجے میں انیا کا نام لیتے ہوئے ایک نامحسوس سا خوف چھلکا، جسے محسوس کر کے وہ مسکرا دیا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اچھا، ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔